مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد۔ حفظ کے درجات میں کسی بچے کے ناکام ہونے اور نہ پڑھ سکنے یا سست پڑھنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بچے کے بارے میں کسی استاد کو فیصلہ کرنے سے پہلے کہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ان وجوہات کا جائزہ لینا ضروری ہے، جو کبھی بچے کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی والدین کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، اور کبھی کبھار استاد کی جانب سے بھی ہوتی ہیں۔ جب تک ان وجوہات کا جائزہ نہ لیا جائے تب تک کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ ایک ناانصافی ہے۔ چنانچہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ موانع یعنی یہ حفظ نہ کرنے کی صورتیں اور اس کی وجوہات یا اسباب کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے کچھ موانع جو ہیں وہ بچے کی جانب سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بچے کا ذہن کمزور ہے، ایک آیت کو 20-25 مرتبہ کہتا ہے تب یاد ہوتی ہے، مگر یاد کرنے کے بعد محفوظ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حافظہ کمزور ہے، 1-2 مرتبہ کہنے سے الفاظ تو زبان پر چڑھ جاتے ہیں مگر وقتی طور پر یاد ہو جانے کے باوجود پھر یاد نہیں رہتا۔ نمبر 3، فطرتاً شریر ہے، یاد کرنے سے یاد ہو جاتا ہے، یاد رہتا بھی ہے مگر شرارتوں کی وجہ سے ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، گھر میں دوسرے بہن بھائیوں کا ماحول آزاد ہے، ہر وقت کھیل، تفریح، ٹی وی، موبائل وغیرہ کا ماحول ہے، یہ وجہ بھی ایک بہت بڑا مانع بنتی ہے۔ نمبر 5، بچہ دماغی یا جسمانی بیماری کا شکار ہے، تب بھی اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، مسلسل بے توجہی کا شکار رہنے کی وجہ سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، جس قرآن کریم میں ناظرہ پڑھا ہے اس میں حفظ نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن پاک بدل دیا گیا ہے، بعض مرتبہ اس سے بھی دقت پیش آتی ہے۔ نمبر 8، قاعدے میں ہجے اور رواں کی مشق نہیں کرائی گئی اور ناظرہ پڑھائے بغیر حفظ شروع کر دیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا مانع ہے۔ کچھ موانع، کچھ اسباب، کچھ وجوہات والدین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک والدین میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، مثلاً باپ چاہتا ہے کہ قرآن کریم حفظ کرے، ماں چاہتی ہے کہ انگریزی پڑھے، اسکول پڑھے، یا اس کے برعکس ہو۔ نمبر 2، والدین تو چاہتے ہیں مگر خاندان کا ماحول موافق نہیں ہے۔ نمبر 3، والدین کی طرف سے کما حقوق تعاون نہیں ہوتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ہے، گھر میں پڑھنے اور یاد کرنے کا ماحول فراہم نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، ماں باپ کی غربت اور افلاس میں ابتلا کی وجہ سے بھی اور گھر میں تنگ دستی کا ذکر رہنا، یہ بھی بچے کی بے رغبتی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر وقت گھر میں ان سب چیزوں کا تذکرہ یہ بچے کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے، جس سے سست رفتاری لازمی طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ماں باپ کا بہت زیادہ لاڈ پیار اور ہر وقت ناز و نعم کا اہتمام بھی اس کی توجہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب کچھ موانع ایسے ہیں جو استاذ کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، استاذ کے سامنے بچے زیادہ ہیں اس لیے وہ پوری توجہ نہیں دے سکتے، ہر بچے پر پوری توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ نمبر 2، استاذ کی تنخواہ کم ہے، وہ معاشی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس لیے بچوں کو پورا وقت نہیں دے سکتے، ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا کسی اور معاشی امر کی جانب متوجہ ہیں یا کوئی اور دکان وغیرہ چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 3، استاذ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ درسگاہ میں حاضر رہنے کے باوجود ذہناً غائب رہتے ہیں، یعنی ان کا ذہن حاضر نہیں رہتا جس کا بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 4، استاذ چھٹیاں زیادہ کرنے لگے ہیں۔ نمبر 5، استاذ بچوں کا خود سننے کے بجائے دوسرے بچوں سے سنوانے پر قناعت کرنے لگے ہیں، خود سبق نہیں سن رہے ہیں بلکہ دوسرے بچوں کو سنوا رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھار تو چل جاتا ہے لیکن اگر اسی کو معمول بنا لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتائج بہتر نہیں ہوتے۔ استاذ کا مزاج سخت ہے، ہر وقت مار پیٹ سے بچے خوفزدہ رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوفزدہ رہنا بچوں کے ذہن و دماغ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 7، استاذ بہت ہی زیادہ نرم ہیں، بچے شرارتیں کرتے رہیں تب بھی سختی نہیں کرتے، یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، نہ بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے استاذ کو اور نہ بہت زیادہ نرم۔ نمبر 8، استاذ تبدیل ہو گئے، دوسرے آ گئے، پھر دوسرے چلے گئے، پھر تیسرے آ گئے، تو یہ بار بار اساتذہ کا بدلنا یہ بھی حفظ میں خاص طور پر بہت بڑا مانع ہے۔
یہ تمام امور حضرت مولانا مہربان علی بڑوتوی کی ایک کتاب تعلیم و تربیت کس طرح وہاں سے ماخوذ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔